BDS کے بعد جب ہم ڈینٹل سرجن بنتے ہیں آفٹر دیٹ وی نیڈ اسپیشلائزڈ ٹریننگ. نیئرلی وی ہیو اراؤنڈ 150 to 170 آرتھوڈونٹسٹ تھرو آؤٹ کنٹری. اور ہم جو بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں پیشنٹ اچھا لگنے لگتا ہے. سارا علاج اس لیے کرتے ہیں کہ مریض کا جو دانت ہے وہ لمبے عرصے تک منہ میں رہے اور اس کو ہم بچا سکیں. ڈاکٹر عارف الوی میرے سپروائزر رہے. پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کی بات ہی نہیں کرتے ہم جو ہے، کیونکہ اگر ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا سندھ میں یا باقی صوبوں کہ ان کا جو سلیبس ہے جو انہوں نے پڑھا ہے وہ ٹیسٹ میں انکلوڈ نہیں ہوگا. اور ہم بہت پر امید ہیں انشاءاللہ اس میں اچھا سولوشن آئے گا. اسپیشلی تھینکس ٹو مسٹر ہاشم حسن جنہوں نے ہمیشہ جو ہے ڈینٹل کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے. Hello, Assalamu alaikum. I'm Dr. Maliha Malik, and today we're here with Professor Dr. Syed Shah Faisal, President of the Pakistan Association of Orthodontics, regarding a very important issue and a very recent issue in the dental fraternity. Assalamu alaikum, Dr. Syed Shah Faisal. How are you? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm good. I'm very much thankful to you, Dr. Maliha, and special thanks to Mr. Hashim Hassan, جنہوں نے ہمیشہ جو ہے ڈینٹل کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے اور اس برننگ ایشو پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you. Sir, my first question is orthodontists and the field of orthodontics. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. What is it? Orthodontist, it's a very good question. Orthodontist جو ہے وہ BDS کے بعد جب ہم ڈینٹل سرجن بنتے ہیں آفٹر دیٹ وی نیڈ اسپیشلائزڈ ٹریننگ either 1 year to 4 years of training. اور وہ ٹریننگ اسپیشل جو ہے ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے. اس میں جو ہے ہم اس ٹریننگ کے بعد آرتھوڈونٹسٹ بنتے ہیں اور پھر ہم بریسز کا آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو آرتھوڈونٹکس کے لیے آپ کو ایک سیٹ ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر آپ آرتھوڈونٹسٹ بنتے ہیں. So, like a ballpark figure, how many orthodontists do you think there are in Pakistan? Approximately nearly we have around 150 to 170 orthodontists throughout country. Wow, okay. So, Dr. Shah, as you know, the Sindh Revenue Board has decided that there will be a significant amount of sales tax on cosmetic and aesthetic procedures that will be applied to patients when they render these procedures. So, what is your point of view on this? Thank you very much again for inviting me and having my views as a President Pakistan Association of Orthodontists on this issue. اچھا، اگر ہم ایستھیٹکس یا کاسمیٹکس کی بات کریں تو یہ بہت جنرلائز ٹرمز ہیں اور ہم جو بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں پیشنٹ اچھا لگنے لگتا ہے. تو جنرلائز ٹرمز ہیں. اور اگر ہم نے چیک کیا ہے کہ ہم آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں چاہے وہ کنجنائٹل ہیں، ڈیولپمنٹل ہیں، ڈیلیٹیریس ہیں یا ٹرامیٹک ہیں، تو ان کو جو ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہے، اس کا بلکہ آپ کہیں کہ آؤٹ کم یہ ہے کہ پیشنٹ اچھا لگنے لگے گا. تو وہ ایستھیٹک اور اس طرح سے اس میں آتا ہے. ادروائز اگر ہم بات کریں ڈینٹسٹری کی جتنی فیلڈز ہیں لائک آپریٹیو ڈینٹسٹری، آرتھوڈونٹکس، اورل اینڈ میگزیلوفیس، پروستوڈونٹک، یہ سب کام کرتی ہیں کہ ایک نیچرل دانت کو کیسے بچایا جائے. ہم آرتھوڈونٹسٹ جب آرتھوڈونٹکس کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کے دانت سیدھے ہیں، اس کا جبڑا سیدھا ہے، اس کا فیس اچھا لگ رہا ہے، تو اس سے بہت سے فائدے ہیں. اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس کی برشنگ آسان ہوگی اور دانت کی لائف بڑھ جائے گی. تو ہم سارے جو ڈینٹل سرجنز ہیں، آرتھوڈونٹسٹ ہیں، اس بات پہ ہیں کہ نیچرل ٹوتھ کو کس طرح سے ہم منہ میں رکھیں اور اس کی لائف بڑھا دیں. تو آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ سے دانت کی لائف بڑھ جاتی ہے. اب آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ ایک فنکشنل نیڈ ہے. ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ جی اگر آپ ایستھیٹک ویو پوائنٹ سے آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، لیکن نہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ میں دانت لمبے عرصے تک رہیں تو آپ آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے. تو ایستھیٹک اور کاسمیٹک تو اس کا آؤٹ کم ہے، تو دانت اچھے بھی لگیں گے. اس طرح سے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ دس ایشو اسپیسیفکلی ہیز بین گوئنگ آن فار سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم، بٹ وائی برنگ دس ایشو اپ ناؤ؟ اچھا، اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ورلڈ میں ڈفرینٹ پالیسیز ہیں، ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں. اگر ہم بات کریں تو ہم ڈفرینٹ ایسوسیشنز کا جب دیکھتے ہیں تو کہیں پہ بھی ڈینٹل ٹریٹمنٹ
اور اس میں آرتھوڈونٹکس بھی کہیں پہ بھی انکلوڈیڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس طرح کا ٹیکس لگایا جائے، کیونکہ میں نے پہلے اپنے پوائنٹ میں بتایا کہ ہم سارا علاج اس لیے کرتے ہیں کہ مریض کا جو دانت ہے وہ لمبے عرصے تک منہ میں رہے اور اس کو ہم بچا سکیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ، اور جو پوائنٹ ابھی بالکل آپ کا ویلڈ کویشچن ہے کہ اس وقت کیوں، اس وقت واقعی میں ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ اور چیزیں جس سے کہ فائٹ کر رہے ہیں، لائک پچھلے سال کووڈ رہا، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. تو دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم، لیکن اور پاکستان ڈینٹل ایسوسیشنز اور باقی ایسوسیشنز دے آر ڈوئنگ ویری گڈ ورک ود SRB، وہ وہاں پہ وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ آپس میں ڈسکشن سے یہ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ صاحب اقتدار تک پہنچے گا اور یہ پرابلم سالو ہو جائے گا انشاءاللہ. So, sir, the President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, he's also an orthodontist. So, is he aware of the issue at hand? پریزیڈنٹ صاحب سے میرا ڈائریکٹ لنک بھی ہے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ڈاکٹر عارف الوی میرے سپروائزر رہے، اور میری جو ٹریننگ ہے میں اپنی ڈینٹسٹری کہتا ہوں کہ انہی کے مرہون منت ہے. بالکل ابھی ہم سندھ میں یہ چیزیں ہیں، ہم SRB سے رابطے میں ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں. پھر اوور آل جو جنرل ڈینٹسٹ ہیں ہم ان کو بھی آگاہ کریں گے اور ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ، ان کی بھی ہیلپ لیں گے. تو انشاءاللہ SRB از ورکنگ ویری گڈ ود اس، اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، اور باقی سارے سینئر ڈینٹل سرجنز بھی ہم ایک پیج پہ ہیں. انشاءاللہ وی ول کم اپ ود سم سولوشن، گڈ سولوشن فار ڈینٹل سرجنز. Sir, are revenue boards across the country asking for tax, or is it just this province, or is it taking place internationally in other countries as well? ابھی تک جو ہماری انفارمیشن ہے کسی اور پروونس میں کوئی اس طرح کا ٹیکس نہیں ہے، اور ایون انٹرنیشنلی بھی اگر ہم بات کریں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیلتھ ریلیٹڈ میٹر ہے، امپورٹنٹ میٹر ہے، جس سے کہ ہم دانت کو سیو کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز طرح سے کریں ہم سیو کر رہے ہیں. تو ایسا نہ ہمیں کوئی مثال انٹرنیشنل ملتی ہے اور نہ کوئی نیشنل لیول پہ ادر دین سندھ ملتی ہے ہمیں مثال. تو ہم اپنا یہ پوائنٹ آف ویو سب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پھر ہمیں امید ہے کہ ہمارا معاملہ اچھی طرح سے حل ہو جائے گا. So what are the negative impacts if this tax is being issued? ہم پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کی بات ہی نہیں کرتے. ہم جو ہے، کیونکہ اگر ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پوری ڈینٹسٹری کی فیلڈ، پوری میڈیسن کی فیلڈ اس بات پہ کہ ہم نیچرل چیزوں کو کیسے سیو کریں، ڈیزیزز کو کیسے کنٹرول کریں، تو ہم یہ جو ٹریٹمنٹس ہیں جس میں کہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے ڈیٹیل میں کہ ڈینٹسٹری آرتھوڈونٹکس میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں. ہم منہ کی صحت کو بچانے کے لیے، ہم دانتوں کو لمبے عرصے میں منہ میں رکھنے کے لیے یہ سب پروسیجرز کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جس میں کہ کنجنائٹل ایشوز ہیں. کوئی بچہ کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، جب ہم ٹھیک کر رہے ہیں، پلاسٹک سرجن سرجری کر رہا ہے، ہم بریسز لگا رہے ہیں، کراؤنز لگ رہے ہیں، بریجز لگ رہے ہیں، تو وہ اچھا بھی لگے گا، ایستھیٹک آؤٹ کم بھی ہے. تو اس طرح سے ابھی تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ جی کس طرح سے ہم اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں انشاءاللہ، اور ہم بہت پر امید ہیں انشاءاللہ اس میں اچھا سولوشن آئے گا. ڈاکٹر شاہ، آپ you're also an academician، صحیح ہے؟ تو I want to ask you this, what is your point of view on the new admission policy that has been released by PMDC, the 45% for BDS students? Thank you very much for asking this question. Again, یہ جو ہے اس وقت بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے، ویری گڈ کویشچن. میں اس پہ بات کروں گا کہ پہلے جو پالیسی تھی 65% کی، اس میں بھی تھوڑا سا فلاس تھے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ پرسنٹیج بڑھاتے. ایک دم سے جو ہے وہ 65% رکھی گئی، اور ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ہمارے کنٹری کے بہت سے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشنز نہیں ہوئے. اور جو ٹیسٹ تھا بہت اچھا کیا گیا. اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ جو ٹیسٹ بنا ہمارا وہ بنا فیڈرل بورڈ سے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا سندھ میں یا باقی صوبوں کہ ان کا جو سلیبس ہے جو انہوں نے پڑھا ہے وہ ٹیسٹ میں انکلوڈ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے جو MD کیٹ کے ٹیسٹ میں اپیئر ہو رہے تھے، ان کی پرسنٹیج ٹھیک نہیں آئی. تو وہ یہ کہتے رہے کہ اس پرسنٹیج کو تھوڑا سا کم کریں.
تو ہم 45 یا 65 ابھی ہم اس پہ دیکھیں گے. اس سے ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ملک سے بہت سے لوگ باہر گئے اور وہاں انہوں نے ایڈمیشنس لیے. تو ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم آہستہ آہستہ پرسنٹیج کو اوپر لے کے جاتے اور بہت ریجڈ نہ ہوتے. تو ہم 45 کو بھی امپروو کر سکتے ہیں جی. اور یہ نہیں کہ 65 رکھے. تو آہستہ آہستہ اس میں ہمیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. تو ابھی کافی چیزیں ہیں اس میں کہ ہم اپنے ملک کے تعلیم کا نظام. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم بالکل ایسے بچے لیتے ہیں کہ جن کی 45% ہے تو اس سے بھی ڈینٹسٹری پہ افیکٹ آئے گا. لیکن ہمیں جو ہے نا کلیئر کرنا ہے, ایک بچے کو معلوم ہو کہ اس کا کیا اس سے پوچھا جائے گا, تاکہ یہ تو اس کا حق ہے نا کہ اس سے کیا پوچھا جائے گا. اگر ہم سندھ کا بچہ ہے, ہم نے جب ان سے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں فیڈرل بورڈ کا ایگزام لیا, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ملک میں زیادہ تر جو بچے ہیں وہ فیڈرل بورڈ پڑھتے ہیں یا پنجاب بورڈ ہے, تو اس لیے ہم نے ایگزام لیا. تو یہ چیز جو ہے نا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک سلیبس پڑھایا ہی نہیں ہے اور آپ سے بچے سے پوچھ رہے ہیں. تو آبویسلی تو یہاں کے بچوں کا پھر رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. تو بہت سی چیزیں اس میں ہیں جس کو کہ دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم بہتر طریقے سے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ لے سکیں اور اچھا اسٹوڈنٹ یہاں ڈینٹسٹری کی طرف آئے. Thank you so much, Dr. Shah. I hope that this issue has been brought to light, and the regulatory bodies as well as the collaborative efforts of the Pakistan Association of Orthodontists come together for a beneficial outcome. Thank you so much. Yes, inshallah. Welcome. Thank you very much.